آئی ہیٹ یو وجدان، مجھے لگا تھا سب مجھے ایسے ٹریٹ کر سکتے ہیں سوائے آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بالکل بچے کی طرح مجھے ٹریٹ کریں گے جیسے بابا کرتے ہیں۔ حیدر کرتا ہے مگر میں غلط تھی، باپ اور بھائی جیسا کوئی نہیں ہوتا، آپ کبھی میرے بابا جیسے نہیں بن سکتے۔ 1 منٹ میں آپ نے مجھے آسمان سے نیچے اتار دیا ہے، کتنی خوش تھی میں، ایک دن میں یقین کرنے لگی تھی کہ اللہ پاک نے عطا کر دی ہے مجھے آپ، مگر میں ہوں ہی بیوقوف۔ خان حویلی کی مرد عورت کو اپنے سر کا تاج اپنے دل کے اونچے مقام پر رکھ ہی نہیں سکتے۔ دقیانوسی سوچ میں جکڑے ہوئے پڑھے لکھے لوگ۔ وہ رو رہی تھی اور اس پر خاص کرم تھا کہ جب اسے اذیت حد سے زیادہ ہوتی تو نیند اس پر غالب آ جایا کرتی۔ بھابھی نور نیچے نہیں آئی، اسے دیکھے نہ پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ عطا جان پریشان ہوئی تھی، آپا میں کیا کروں، شکر ہے بی بی جان گھر میں نہیں ہے ورنہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ سر جھکا گئی، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے، شام کے 5 بجنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ عطا جان پریشان ہوئی تھی، عطا جان میں گئی تھی اس کے روم میں، سوئی ہوئی تھی، میں نے اٹھایا ہی نہیں بلکہ جب سوئی ہے ویسے ہی چھوڑ کر آئی تھی تاکہ لالا کو احساس تو ہو۔ وانیہ ان کی بات سن کر بولی تھی، ایک تو یہ خان بین گھر نہیں آیا ورنہ ہفتے کو تو یہ گھر ہی ہوتا ہے، مگر مجال ہے جو آج آیا ہو۔ زہرا بیگم غصے میں بولی تھی، اتنا بھی قصور نہیں تھا خان کا جتنا آپ لوگ سنا رہے ہیں۔ رائتہ فریج میں رکھتی ازا بولی تھی، ازا تم جانتی ہو وہ کیا کچھ کہہ کر گیا ہے، اتنی غلطی نہیں تھی اس کی۔ عطا جان بولی تھی، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی ازا، تم نے اسے کب ہی ایسے پکڑایا تھا، مگر خان لالا جس پر دل کرے غصہ کرنے کا کر جاتے ہیں۔ وانیہ افسوس سے بولی تھی، مگر بھابھی وہ کچھ بولتی اس سے پہلے عطا جان بول پڑی تھی، بس کرو بحث نہیں کرو، سب آنے والے ہیں اور بات کسی سے نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ عطا جان ہمیشہ کی طرح وارننگ دیتی چلی گئی تھی، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں، وہ کارخانے کے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا، نہ جانے جیل لگائی بھی ہوگی کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں وہ کون سی ضرورت پڑی تھی اتنا بولنے کی، اسے خود پر غصہ تھا، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ وجدان دل نے ارتاش، دل کی آواز پر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا ہو تم، کیوں اتنے سے وقت میں اتنا بدل دیا مجھے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ذہن میں سوچ بھی نہ آتی کہ کچھ کہہ کر آیا ہوں، تمہاری غلطی پہ تمہیں ڈانٹا ہے اور اس پر تکلیف مجھے ہو رہی ہے، غصہ چڑھا ہے، چھوٹی سی ہو اور مجھے ایسے قابو کر لیا ہے تم نے جیسے نہ جانے کتنی بڑی ہو۔ آنکھیں موندے سوچ رہا تھا کہ تبھی ولی آ گیا اور اس کے ساتھ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ چادر کندھوں پر اوڑھے وہ ویسے ہی شان و شوکت سے گھر میں آیا تھا، سفید سنجیدہ چہرہ، شاندار کھلی ہوئی شیو، شہادت کی انگلی سے مونچھوں کو ٹھیک رکھتا، ہاتھ پہ گھڑی باندھے، کالے سوٹ کے دونوں کف فولڈ کیے، ایک ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھے وہ شاندار آدمی اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ ازا کے دل کو کچھ ہوا تھا اسے جاتے دیکھ کر، جیسے وہ کمرے میں جائے گا اسے منائے گا، تبھی وہ سب سے نظر بچاتی اس کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ نیلے رنگ کی فراک پہنے وہ اوندھی لیٹی بیڈ پہ سو رہی تھی، براؤن بال اس کے منہ پر آئے تھے اور آدھے بیڈ پر پڑے تھے، دوپٹہ آدھا زمین کو اور آدھا بیڈ کو چھو رہا تھا، فراک کی پچھلی ڈوری کھل چکی تھی جو ایک اس کی کمر پر اور ایک بیڈ سے نیچے جھول رہی تھی، تکیے پر سرخ ہاتھ پڑا تھا، سفید تکیہ، سفید ہاتھ موجود، لال نشان وجدان کو اپنے دل پر پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ازا اندر آئی تھی، نور کو ایسے پڑے دیکھ کر اس نے آنکھیں جھکا لی تھی، مگر وہ ایسے ہی کھڑا تھا جیسا ہے، اسے علم ہی نہ ہوا۔ میں کرتی ہوں، وہ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی، اس کی کمر پر دوپٹہ دیا تھا، وہ آنکھیں موندتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، بلیک جینز، گرے شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ باہر آیا تھا، خود پر پرفیوم کی بچھار کرتے، اس کی نگاہیں اس کی جانب ہی تھی، اس کو جلدی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے اٹھائے بغیر کہیں نہ جاتا، وہ واقعی چاہتا تھا اسے منانا۔ ایک انا تھی جو آڑے آ رہی تھی، مگر جو سامنے تھی اس کے سامنے ہی تو انا نے گھٹنے ٹیکے تھے، وہ چپ چاپ باہر چل دیا تھا، اب کر بھی کیا سکتا تھا، بابا جان کے ساتھ جانا تھا اس کو اور اس کا جانا بھی لازمی تھا۔ شام کے 8 بجے وہ گھر آیا تھا، سب کھانے کی میز پر موجود تھے، اس کا انتظار ہو رہا اور شہابان اکٹھے گھر آئے تھے۔ بابا میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، وہ شہابان کو کہتا جلدی سے ٹک بھرتا اوپر چل دیا تھا، وہ بھی سر اسبات میں ہلاتے اپنے کمرے کی جانب چل دیے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، جیسے کشن پہلے بکھرے ہوئے تھے ویسے ہی اب بکھرے ہوئے تھے، بیڈ پر پیناڈول کا پتا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، یعنی وہ ابھی اٹھ کر گئی تھی، اس نے ہاتھ منہ دھویا تھا اور نیچے چل دیا تھا۔ دل نے شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر وہ نظر کہاں آ رہی تھی، بہو اپنی بہو کو بلاؤ اور کہو کھانا ڈال کے دے سب کو، بی بی جان نے آئلہ بیگم کو حکم دیا تھا جو سر ہلاتی اسے بلانے لگی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، اس نے بھاری آواز سے کہا تھا، اس کی آواز پر وجدان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں اس کے دل کو کاٹ گئی تھی، بھوک تو ایک دم سے اس کی اڑ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، سب کو کھانا ڈال کر دو، گل بانو تم چھوڑ دو، بی بی جان نے حکم صادر کیا تھا۔ ان کی آواز ہمیشہ اتنی گونجدار ہوتی تھی کہ اس کے دل کو لگتی تھی، اس کے ماتھے پر شکن ابھر آتی تھی۔ وجدان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کا بس نہیں چلا تھا، ورنہ وہ اسے خود میں چھپا لیتا۔ بی بی جان کی آواز برداشت نہیں ہوتی اس سے، تمہاری آواز اور باتیں، دل کاٹ گئی اس کا، یہ کہو ذبح کر دیا تم نے آج اسے،
دن نے سرگوشی کی تھی جس پر وہ چپ تھام گیا تھا۔ وہ تھا ہی غلط، تو اسے چاہیے ہی نہیں تھا کچھ کہنا۔ وہ کون تھی جس کو اس نے اتنا سنایا تھا؟ اسے تو وہ اپنے اندر موجود روح لگتی تھی، اور آج وہ اندر کی روح کو ہی چھلنی کر گیا تھا۔ وہ بی بی جان کے کہنے پر کھانا سرو کرنے لگی تھی۔ دادا جان، چاول ڈالوں یا سالن؟ اس کے منہ سے دادا جان سن کر آغا جان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اس کا دادا جان کہنا بے حد پسند آیا تھا۔ سالن، وہ ایک لفظ بولے تھے۔ اس نے ایک طریقے سے کھانا ڈالا تھا جدید حویلی میں سب پرانے طرز کا تھا۔ تانبے کی پلیٹ، اس کی کٹوریاں اور دوسرے برتن۔ اس نے ایک طریقے سے ایک پیالی میں سالن ڈالا تھا۔ دادا جان، کون سی والی روٹی؟ وہ میٹھی آواز میں بولی تھی۔ بری روٹی۔ ان کی بات پر اس نے اتنے ہی سلیقے سے 2 تہہ میں براؤن روٹی ان کے سامنے رکھی تھی کہ وہ اس کا طریقہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ہر قسم کا طریقہ سلیقہ ان کے گھر میں بھی تھا، مگر ایک بڑے شہر کی لڑکی کے پاس ایسا طریقہ سلیقہ قابل دید تھا۔ سب کو باری باری کھانا ڈال کر وہ اب وجدان کے قریب آئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو وجدان کو اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کی پلیٹ میں چاول ڈال دیے تھے، جبکہ وہ رات کو ہمیشہ روٹی کھاتا تھا، مگر ڈالنے والی کو کچھ کہہ کب سکتا تھا؟ سب کو کھانا ڈال کر وہ پیچھے ہوئی تھی۔ بی بی جان اس سے مخاطب ہوئی تھی، تم صبح کھیر بناؤ گی، اور کھیر 7 بجے تیار ہونی چاہیے، جا کر اس کی تیاری کرو۔ بی بی جان کی بات پر وہ باہر چل دی تھی۔ اپنی بہو کو کوئی جرسی وغیرہ پہناؤ، یہ بیماریاں اور روز کے چنچلے برداشت نہیں ہو سکتے۔ ان کی بات پر عائلہ بیگم سرہم کر گئی تھی اور وہ باہر چل دی تھی۔ بھابی خان رات کو کبھی چاول نہیں کھاتے، اور نور نے وانیہ کو شیشے کے اندر موجود چاول کھاتے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس نے پوچھ کر ہی ڈالنے ہوں گے نا، وہ اس کی بیوی ہے، وہ خود دیکھ لے گی کہ کیا کھانا ہے، اور چاول بھی کھا ہی لے گا، لالا تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو وہاں سے پیچھے کرتی بولی تھی۔ وہ دانت پستی پیچھے ہو گئی تھی۔ نور، یہ کھیر آتی ہے نا بنانی تمہیں؟ عائلہ بیگم نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی آتی ہے مما، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ حال دیکھا ہے اپنا؟ انہوں نے اسے پیار کیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، آپ مجھے ذرا کھیر کا بتائیں، کتنے چاول اور کتنا ڈرائی فروٹ؟ وہ ان سے کھیر کا پوچھنے لگی تھی۔ سب پوچھ کر انہیں گڈ نائٹ کہتی کمرے میں جانے لگی تھی کہ عائلہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، یہ کیا ضد ہے؟ اگر ڈانٹ دیا ہے اس نے تو کھانے سے بائیکاٹ کیوں؟ پاگل چلی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور ماتھا چومتے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے؟ وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں، بس سر درد ہے، فریش ہو کر آ جاؤں گی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی اور آتے ہی بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی۔ آنکھیں اس کی دہک رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کر کمرے میں آیا تھا، وہ اسے بیڈ پر دوبارہ لیٹا دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یعنی تل تل مارو گی تم مجھے؟ وہ خود سے مخاطب ہوا تھا۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا۔ آنے والے کو دیکھ کر اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ لالا بھابی، وہ کہتے ہوئے رکی تھی۔ اس کی نظریں لیٹی ہوئی نور پر پڑی تھی، اسے چھوڑ کر اس کی جانب کی تھی۔ بھابی کھانا کھا لیں۔ اس نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹائی۔ وجدان نے ایک پل کے لیے اس سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ دانیہ، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں بعد میں کھا لوں۔ یہ بھی نہیں، وہ منت والے لہجے میں بولتی، لیکن آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ دانیہ، میں بعد میں، وہ کہہ کر منہ موڑ گئی تھی۔ اس کی طبیعت والی بات پر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور دانیہ آہ بھرتی باہر چل دی تھی۔ مما، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بعد میں کھاؤں گی، ویسے بھی بی جان نے کھا لیا ہے کھانا، ہم نے ہی کھانا ہے، بھابی کا روم میں بھیج دیتے، اس نے تجویز پیش کی تھی۔ تبھی وجدان کے کپڑے ڈرائی کلین ہو کر آ گئے تھے۔ بی بی جی، یہ کپڑے کام والی نے عائلہ بیگم کو کہا تھا۔ ازا اس سے کپڑے لے کر عائلہ بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ ممانی جان، میں جاتی ہوں، اس کو لے کر بھی آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اوپر چل دی تھی۔ مما، ازا دی بھابی کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، آپ صدقہ دیا کریں بھابی کا۔ اب وہ سچ تو نہیں بتا سکتی تھی اپنی ماں کو، اس گول بول گئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، بہن ہے، انہوں نے ڈانٹا تھا۔ بہن تو ہے، مگر آپ نے سنا ہے حاسدین کا حسد اونٹ کو ہانڈی تک لے آتا ہے، اس لیے پلیز، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ عائلہ بیگم مسکرا گئی تھی۔ کیوں مسکرا رہی ہیں چچی جان؟ وانیہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں دانیہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ جی مگر تائی جان، کھانا کھاتے ہیں، آ جائیں۔ وانیہ کے کچھ بولنے سے پہلے زینیہ نے عائلہ بیگم کو کندھوں سے تھاما تھا اور وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ ازا نے ایک کمرہ نوک کیا تھا، اس نے اشارے سے اندر آنے کو کہا تھا۔ خان، یہ آپ کے کپڑے۔ وہ بیڈ پہ پڑے وجود کو دیکھ کر بولی تھی۔ سامنے کوچ پر رکھ دو۔ وہ فون دیکھتا بولا تھا۔ میں ہینگ کر دیتی ہوں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جس کا کام ہے وہ کر لے گی ازا۔ وہ ایک نظر رخ کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ سو رہی ہے، میں وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ بول پڑا، سو رہی ہے تو جاگ سکتی ہے، اس کا کام ہے وہ کر لے گی، آج کرے گی تو کل عادت ہوگی۔ وہ تھوڑا اونچا بولا تھا، جیسے چاہتا ہو کہ رخ سن لے۔ نور، اس نے اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے آنکھوں سے بازو نیچے کی طرف کیے تھے اور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نیچے جا کر کھانا کھاؤ، ماں انتظار کر رہی ہے، وہ سرد مگر نرم انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ بال پیچھے کرتی دوپٹہ سر پہ لیتی اٹھ گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ کچھ بولے گی، مگر وہاں تو جیسے مون ورد رکھا گیا تھا۔ نیچے جانے سے پہلے یہ کپڑے اٹھاؤ، یہاں سے مجھے کفت ہو رہی ہے۔ وہ الجھنے کی اداکاری کرتا ہوا بولا تھا۔ ازا آپ کر دیں، میرے ہاتھ میں درد ہے۔ وہ ازا سے مخاطب ہوئی تھی۔ اچھا، وہ تو اللہ سے چاہتی تھی اور نور نے اسے موقع دے دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر وہ باہر جانے لگی تھی۔ وہ دوبارہ بول پڑا، واپس آتے ہوئے چائے لے آنا میرے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ 1 منٹ کے لیے رکی تھی، پھر پیچھے مڑی تھی۔ ازا آپ چائے بھی بنا دیں گی؟ وہ ہر جذبے سے عاری چہرے لیے وہ بولی۔
ہر جذبے سے عاری چہرہ لیے وہ بولی تھی۔ اس نے ایک بار بھی وجدان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، کپڑے ہینگ کرتی ہوں۔ ازا مڑ کر بولی تھی۔ وہ چپ کر کے نیچے چلی گئی تھی اور کپڑے رکھ کر ازا بھی نیچے چل دی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا، وہ بھی نیچے چل دیا تھا اور نیچے لاؤنج کے فون پر کچھ کہہ رہا تھا۔ در حقیقت وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کھانا کھائے گی، مگر وہ بھی روح النور تھی، اول درجے کی ضدی۔ نور، یہ بریڈ کھاؤ، تمہارا بخار تیز ہے۔ آئلہ بیگم کی بات پر وجدان کے ہاتھ ٹھٹے تھے۔ مما، میرا دل نہیں ہے، بس آپ مجھے چائے دے دیں، میں سونا چاہتی ہوں، اکتائی سی بیٹھی بولی تھی۔ نور، اتنا بھی کیا، شوہر ڈانٹ دیتے ہیں، تم نے تو دل کو ہی لگا لیا، سارا دن تم سوتی رہی ہو، کچھ کھایا پیا تک نہیں اور اوپر سے یہ بخار چڑھا لیے۔ کل بانو نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ ڈانٹ بھی غلطی کی برداشت ہوتی ہے، وہ بسکٹ کھاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، دوائی کھانے کے لیے کچھ کھا لو، ادا جان نے اسے روکا تھا۔ چائے کافی ہوگی، پینے کے بعد پیناڈول کھاؤں گی، صبح صحیح ہو جاؤں گی، وہ زہرا بیگم سے چائے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑا سا کھا لو بچے، زہرا بیگم نے بھی کہا تھا، مگر وہ سن ہی کس کی رہی تھی۔ اس نے اب کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بیمار ہو جاؤ گے۔ بہت ہوا وجدان، اب تم کچھ کرو گے؟ وہ تو ہے ہی جلی، خود میں بولتا ہوں اندر کی جانب گیا۔ کھڑی ہو، وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ آرام سے خان، ادا جان بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے ازا کو کہا ہے خان آپ کی چائے کا، وہ بنا دیتی ہے۔ اس کے خان کہنے پہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جس دن میں نے آپ کو خان کہہ دیا، مجھے لگے گا آپ اجنبی ہیں میرے لیے، اور آپ اجنبی تو نہیں ہیں نا، تو اس لیے خان تو کبھی نہیں کہوں گی۔ اس کی کہی بات اس کے دماغ میں گونجی تھی، الفاظ ایک دم سے ختم ہو گئے تھے۔ اس کو لگا تھا وہ خالی ہو گیا، تبھی وہ اسے چھوڑ کر اوپر چل دیا تھا۔ کچھ غلطیاں ایسے بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ مت دو نا اذیت، تکلیف ہو رہی ہے، وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ پیچھے سے آتی ازا کے کانوں میں وہ لفظ پڑے تھے۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں خان، وہ چائے رکھ کر بولی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ اس کی آواز پر بن دیکھے بولا تھا۔ چائے لائی تھی، وہ ڈر کر بولی تھی۔ نہیں چاہیے، لے جاؤ چائے، وہ سیدھا بولا تھا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نور آ گئی تھی۔ اس سے پہلے ازا کچھ بولتی اس نے نور کو دیکھا تھا، چپ کر کے باہر چل دی تھی۔ چائے وہ وہیں چھوڑ آئی تھی۔ تمہیں بخار ہے، وہ اس کے قریب آیا تھا۔ باہر کھڑی ازا سن کر وہیں رک گئی تھی۔ نہیں، وہ بیڈ کی جانب جانے لگا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ اچھا تو پھر اتنی گرم کیوں ہو، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ چھوڑے مجھے خان، وہ دوبارہ خان بول گئی تھی۔ خان نہیں ہوں میں تمہارا، اس نے یاد کروایا تھا۔ وجدان بھی نہیں ہے پھر، وہ کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اس نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ساتھ لگنے کی دیر تھی، نور کے آنسو نکلنے لگے تھے، وہ سسکیاں لے کے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ازا دروازے کے قریب گئی تھی، مگر وہاں جو اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر ششک کے رہ گئی تھی۔ وجدان اسے بازو میں پنچے کھڑا تھا۔ حال دیکھا ہے، بخار میں تپ رہی ہے، وہ اس کے بال سلاتا بولا تھا۔ یہ بخار آپ کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے آپ نے ڈانٹا ہے، وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ غلطی پر ہی ڈانٹا تھا، اس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میری غلطی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو پھر مجھے وجدان میرے محافظ لگتے تھے، جس کے لیے جب میں نامحرم تھی تب بھی وہ میرا محافظ تھا، تو مجھے لگتا تھا اب محرم ہوں تو آپ اف نہیں کہنے دیں گے کسی کو، مگر پہل ہی آپ نے کر دی۔ اس کی بات سن کر ازا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خان اور نور ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے؟ اس کی ٹانگیں کانپ کی تھی۔ کیا ان کے درمیان پہلے سے ہی کچھ؟ وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ تم نے خان کہا ہے مجھے، اس نے یاد کروایا تھا، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے نا، اس کے بعد سے وجدان نہیں ہے آپ۔ وہ رو رہی تھی۔ یار تم رو تو نہیں نا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا تھا۔ عورت کے لیے مرد کبھی یار نہیں ہوتا، اور نہ مرد کے لیے عورت پلوشہ، اور نہ اسے یار کہتے ہیں۔ وجدان نے پلوشہ کو روکا تھا، اس نے سلطان کو یار کہا تھا۔ ازا کو وہ لمحہ یاد آیا تھا، واہ صحیح منقطع تھا، جب دل کی رلا دیا، جب دل کیا چپ کروا لیا۔ مسٹر، آپ چائے پئیں، آپ کی پسندیدہ لوگوں نے چائے بنائی ہے۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی چائے پینی ہے، بلکہ اسے چھوڑو، چلو نیچے چلو، کچھ کھاؤ پھر دوائی کھاتے ہیں، آ جاؤ، وہ اس کی کلائی تھامتا بولا تھا۔ وہ اسے باہر آتا دیکھ کر ازا وہاں سے چل دی تھی۔ ایسے موقعوں پر انسان سوری کہہ سکتا ہے، مگر نہیں، وہ پیناڈول منہ میں رکھ گئی تھی۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی نہیں ڈانٹوں گا تمہیں، وہ ہار مانتا بولا تھا۔ لیکن آپ کا ہر کام آپ کے پسندیدہ لوگ کریں گے، جب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں آتا تو کیوں کروں کچھ؟ وہ سائیڈ دراز سے بسکٹ کا پیک نکال کر کھول گئی تھی۔ آئندہ نہیں کہوں گا، وہ سر جھکا گیا تھا۔ کیا آئندہ نہیں کہیں گے؟ وہ ابرو جھکا کے بولتی، جو تمہیں نہیں پسند وہ تو کیا؟ اس کا دل تک اس کے آگے جھک گیا تھا۔ وہ 22 سال کی لڑکی جھکا گئی تھی اس کو۔ مجھے وہ بھی پسند نہیں تھا، اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے پی نہیں ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ مجھے وہ بھی پسند نہیں تھا، اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے رکھنے کو تو نہیں کہا تھا نا، تم نے بولا تھا، اس نے یاد دہانی کروائی تھی۔ روک سکتے تھے آپ، وہ بسکٹ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ رخ مطلب کچھ بھی یار، بات مانو تو مسئلہ، نہ مانو تو مسئلہ، وہ سکور گیا تھا۔ نور بولے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ اس کے قریب آیا تھا۔
تم وجدان کے روح ہو، اور روح کا مطلب سمجھتی ہو نا، وہ روح کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھر پانی سے بننے لگی تھی۔ آگے کیا تھا، میرا قصور نہیں ہے، مگر آپ کو وہ غلط نہیں لگتی، وہ تو پرفیکٹ ہے۔ اچھا نا، اب نہیں بولوں گا کبھی بھی روح کے سامنے وہ غلط ہوگا۔ روح نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسے بہلانے لگا تھا۔ نہیں، میں غلط ہو سکتی ہوں، آپ سمجھا سکتے ہیں مجھے، لیکن یہاں جہاں غلط ہوں گی وہاں آپ کی ڈانٹ بھی سنوں گی، مگر ایسے نہیں۔ وہ عزا میڈم کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ تم جیلس ہوتی ہو، وہ ڈائریکٹ بولا تھا، جبکہ حقیقت تو تھی ہی یہی۔ اس نے اسے بتا دی تھی۔ سوری تو بولا نہیں آپ نے؟ وہ سر جھکا گئی تھی۔ اسے چھوڑو، چلو نیچے کچھ کھاؤ۔ اس کے بازو تھام کر بولا تھا، نہیں نا، یہ بہت ہے، بس۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی تھی۔ جیل نہیں لگائی نا تم نے؟ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ کیسے ہاتھ پھینک کر گئے تھے، یاد ہے نا؟ وہ دوبارہ نہیں ہوگا کبھی، ایک بار ہی کافی تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا تھا، کیا کافی تھا؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں تکلیف دے کر خود تکلیف میں رہا ہوں روح، وہ کہہ گیا تھا۔ آج اس نے انا آڑے نہیں آنے دی تھی۔ وجدان جتنی دیر کا بھی تعلق ہے، اسے ایسے نبھا کہ وہ ساتھ نہ بھی ہو تو تجھے وہ خود میں پیوست لگے۔ مرنا بھی تو ہے نا، ایک دن سب نے چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو اگر یہی سوچتے رہے مر جائیں گے، ہم اسی پریشانی میں رہیں گے، تو پھر تو خوش رہ ہی نہیں پائیں گے۔ جب تک ساتھ اس کے لیے مت روندو۔ آغا جان نے 9 مہینے ساتھ رہنے کو کہا ہے۔ 9 مہینے کسی کو جی لینے میں، خود کو کسی میں جی لینا کافی ہے۔ اسے وقت دو، اپنے جذبات، اپنے احساسات اس سے بتاؤ، اس کے سنو، نخرے اٹھاؤ اس کے، اپنے اٹھواؤ اس سے، اور خود کے تعلق کو رب کے حوالے کر دو، اور اسے کہو کہ جب تک تیری رضا ہے، جب تک کا ساتھ تو نے لکھا ہے، تب تک اس کے ساتھ کو اور میری بیوی کے لیے پرسکون لکھ دے۔ دیکھنا کیسے سب ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر اس نے جدائی نہیں لکھی تو پوری کائنات کوشش کرے تو علیحدگی نہیں ہونی، اور اگر لکھی ہے تو جتنی مرضی کوشش کر لو جدا ہو جاؤ گے۔ اس لیے دعا کرو، رب کے حوالے کرو خود کو، اور اپنے حق اور فرائض میں کوتاہی نہ کرو۔ رب خیر کے اجالے رکھے گا۔ مسجد میں مولوی صاحب سے گفتگو اسے یاد آئی تھی۔ اس نے خود کو سونپا تھا اسے اپنے اندر ابھرتے جذبات سے بھی۔ وہ اسے روشنا کروا دینا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم چلتی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پہ آئی تھی۔ سر تو درد نہیں کر رہا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کر رہا ہوگا تو دبائیں گے آپ؟ وہ بال پیچھے کرتے بولی تھی، پاس آؤ۔ اس نے اسے بلایا تھا۔ اس کے بلانے کی دیر تھی کہ وہ اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کے چپکتے ہی اسے صبح کا منظر یاد آیا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اس کے گرد بازو خائل کر گئی تھی۔ میں ہمیشہ ایسے سوتی تھی اپنے ڈیڈی کے ساتھ، کل اسی لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کو پکڑتے ہوئے بولی تھی، اب ڈیڈی لا کر دوں تمہیں؟ وہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتا بولا تھا، نہیں، وجدان ہی کافی ہے۔ وہ اس میں اور سمٹی تھی۔ اچھا سر تو دبائیں؟ وہ اس کو کہنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتا وہ لائٹ آف کرتا اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اس میں سمٹتی آنکھیں موند گئی تھی۔ کالی لانگ بٹھانی فراک پہنے، جس کے دامن پر شیشو کا کام ہوا تھا، دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، بالوں کی فرنچ ٹیل بنائے وہ عرش سے اتری پری لگ رہی تھی۔ سفید کلائیوں میں کالے رنگ کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ مصروف انداز میں وہ کھیر بنا رہی تھی۔ آس پاس سے بالکل بے نیاز وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ڈارک براؤن کلر کا سوٹ پہنے، کندھے پہ کریم رنگ کی چادر اوڑھے، بالوں کو ایک سائیڈ پر جمائے، وہ پراسرار حد تک ہینڈسم لگا۔ وہ ہمیشہ حویلی شلوار قمیض پہنا کرتا تھا۔ زینے عبور کرتے وہ نیچے آیا۔ وہ اسے خود میں بے نیاز دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا اسٹڈی میں جانے لگا تھا کہ تبھی وہ مڑی تھی۔ اس کی نظر ایک دم سے رک گئی تھی۔ اس نے سر جھکاتے قدم کچن کی جانب اٹھائے تھے۔ وہ بچپن کے بعد اب کچن میں گیا تھا، ورنہ اسے جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ اس کو لا کر دیا جاتا تھا۔ وہ تو کبھی پانی لینے کے لیے بھی کچن میں نہیں گیا تھا۔ چھوڑو اسے، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں چائے بھیج دیتی ہوں آپ کو، آپ جائیں، وہ مصروف بولی تھی۔ چھوڑو اسے، سنتی نہیں ہو؟ وہ تھوڑا زور دے کر بولا تھا۔ وہ بادام کاٹتی پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اپنا ہاتھ اس کی کمر کی طرف لے گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر جاتے ہی دیکھ کر اس کی جان پر بنی تھی، سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار کھڑا تھا۔ تبھی اس نے اس کی فرنچ ٹیل کو اس کے کندھے پہ ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں موند کی تھی، اس کی فراق کی ڈوری کو پکڑا تھا۔ دھڑکن اس کی بھی بڑھ گئی تھی، روح کی پلکیں لرزتی تھی۔ اپنی فراق کو مٹھیوں میں جکڑے وہ گہرا سانس لے رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی فراق کی ٹسل کو باندھا تھا۔ ٹسل کو باندھ کر اس نے اس کی کمر کے گرد بندھے دوپٹے کو کھولا تھا، اسے پکڑ کر پھیلا دیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ اس کی بند آنکھیں اس کو پرسرور کر رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ خوبصورت،
اس کے کان میں کہتا وہ مسکرا کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مسکرانے لگا تھا۔ کوئی یہ دیکھ لیتا تو وہ وہیں چکر کھا کے گر جاتا۔ دھیان رکھا کرو، روح نے چھری اٹھائی ہی تھی کہ وہ بول پڑا تھا، اتنا نرم لہجہ مت رکھیں۔ وہ اس کی طرف منہ کر کے بولے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھے تھے۔ لہجوں کی تپش وجود کو سلگا دیتی ہے نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے تھے، سوری روح۔ وہ کہہ گیا تھا، زندگی میں پہلی بار وہ معافی مانگ گیا تھا۔ کسی سے آج تک اس نے کبھی سوری نہیں کہا تھا۔ وہ سوری کہلوا گئی تھی۔ وہ جھک گیا تھا، اس کی محبت نے اس کے اکڑے شجر کو جھکا لیا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، اس میں نرمی بھر دی گئی تھی۔ وہ شاندار خانزادہ اس کے لیے سب ملیاں میٹ کر گیا تھا۔ انا تکبر کے جالے اس کے اندر سے جٹنے لگے تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس نے محبت کو اپنایا تھا، اور جو محبت کو اپناتا ہے اسے ٹوٹنا تو پڑتا ہی ہے، اپنے اندر موجود ہر چیز کا گلا گھونٹنا تو پڑتا ہی ہے۔ اس نے بھی کیا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس سے کروا گئی تھی۔ اگر آپ نے کبھی دوبارہ ویسا کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات تھی یا جان کا عذاب اس کے دل کو لگا تھا۔ غصہ آنکھوں میں اتر آتا، تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت کبھی نہیں ہے، اور نہ یہ وجدان ہان دے گا۔ اس کے کندھوں کو تھام کر بولا تھا، اسے وہیں چھوڑ کر چل دیا تھا۔ سنیں، اس نے آواز دی تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ میرے ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے جناب، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تمہیں بھی بہت فرق پڑتا ہے، دل نے گواہی دی تھی۔ ہاں میں اتفاق کرتی ہوں، وہ مان گئی تھی۔ تمہاری محبت میں بھی وہ سر ٹیک گیا تھا، دل نے بتایا تھا۔ محبت وہ کام کی تھی، اتنی جلدی کیسے؟ وہ اٹکنے لگی تھی۔ محبت ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے، اسے تو پل بھی کافی ہوتا ہے۔ اسے حیدر کی بات یاد آئی تھی، مجھے وجدان سے محبت، جب محبت سانسوں کو اتھل پتھل کرتی، وہ خود کو باور کر گئی تھی۔ دل تھا کہ سینے سے باہر آنے کو تیار تھا، مگر وہ تو نہیں، اس نے سوچا تھا۔ مگر وہ تم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو تمہاری فکر کیوں کرتا ہے؟ فکر کا دوسرا نام محبت ہی تو ہے، دل نے اسے بتایا تھا۔ نہیں، ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اس نے نفی کی تھی۔ وہ تو محافظ بھی تو ہے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ دل کو فتح یاب کرنا چاہتی تھی، نامحرم ہو کر بھی محافظ تھا۔ اس نے پھر خود کو جتلایا تھا۔ پھر کل اس نے مجھے سلایا کیوں، گلے سے کیوں لگایا، وعدہ کیوں کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود ہی خود کو جواب دیتی، اس سے پہلے اذا آ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ گڈ مارننگ خان، اٹھ گیا کیا؟ وہ اس کو کھیر بناتے دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں اسٹڈی میں، چائے بنانی ہے ابھی، مگر پہلے یہ کر لوں۔ مسکرائی تھی، میں بنا دوں، تم دے آنا پھر، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ نہیں تو تم بناؤ گی تو تم ہی دے آنا، اس میں کیا ہے، ہمیشہ سے تم ہی تو دیتی ہو، وہ ڈمپل کی نمائش کرتی بولی تھی، اور وہ چائے بنانے لگ گئی تھی۔ مطلب کچھ بھی میڈم، ایک چائے روم میں بھی پڑی ہے، اس نے دل میں سوچا تھا، اور اپنی جذباتی پن پر وہ خود حیران ہوئی تھی۔ اتنا شاطر دماغ اس کے پاس کہاں سے آ گیا تھا، وہ خود حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم مما، وہ آئلہ بیگم کو آتے دیکھ کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، بن گئی کھیر؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی بن گئی ہے، بس یہ چاندی کا کور لگانا باقی ہے۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں یہ کرتی ہوں، تم جاؤ چائے دے کر آؤ خان کو، وہ اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ان کی بات پر چپ چاپ چائے بنانے لگی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی دے دیں، وہ چائے ڈالنے لگی تھی کہ اس نے اسٹڈی سے آ کر حکم جاری کیا تھا۔ گل بانو نے بوائل ایگ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیے تھے، بسکٹ وغیرہ دیتی تو تم کال والے سینڈوچ بنا دو۔ گل بانو کی ہدایت پہ اس نے 4 سینڈوچ بنائے تھے۔ آئلہ بیگم نے جلدی سے ٹرے لگائی تھی۔ اور دے کر آؤ، آپ اسٹڈی میں جانا، کسی کو الاؤ نہیں ہے تو باہر سے ہی نوک کر لینا۔ آلو چھیلتی اذا بولی تھی، جس کی بات پر سارا خام کرتی بولی تھی۔ وہ ان کی اسٹڈی ہی ہے نا، سامنے اشارہ کرتی بولی تھی۔ جی وہ آپ کے ان کی اسٹڈی ہی ہے، زینا نے کہا تھا۔ تو میں تو کل بھی گئی تھی، کچھ نہیں ہوگا کہہ کر وہ اس کی طرف چل دی تھی۔ اسٹڈی میں جاتے اس نے گلا کھنگارا تھا، فائل پر جھکا وجدان ایک دم نگاہیں اٹھا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ روح نے چائے اور باقی لوازمات اس کے سامنے رکھے تھے۔ ادھر آؤ، اس نے اسے بلایا تھا۔ اس کی بات پر وہ سر خم کرتی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ چلو کھاؤ اس کو، اس نے ایک سینڈوچ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ کھائیں، وہ منہ پیچھے کر گئی تھی۔ روح خود کو دیکھا ہے تم نے، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، چپ کر کے کھاؤ۔ وہ اس کے منہ میں انڈے کا پیس ڈالتا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دے گیا تھا، جو اسے کھانا ہی پڑا تھا، ورنہ اتنی صبح اس نے زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ وہ تو اٹھتی ہی کبھی نہیں تھی اتنی صبح، تو کھاتی کہاں سے؟ وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھا چائے پینے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جس کو وہ چھپا رہا تھا۔ جب مسکرانے کو دل کرے تو مسکرا جانا چاہیے مسٹر کھڑوس۔ وہ اس کی دونوں طرف کے ہونٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پھیلا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کتنی پیاری اسمائل ہے کڑو، ہنسا کریں، 2 پل کی زندگی ہے، اس کو گزارنا ہے۔
کل کس نے دیکھا ہے جس کے لیے آج کو تغیار دیا جائے؟ جینے دن جینے کو ہی ملا ہے۔ وہ سینڈوچ مکمل کر گئی تھی۔ تم یہی کرتی ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے گھٹنوں پر اپنی کونیاں ٹکائے کمر جھکائے وہ چائے پی رہا تھا۔ اس کی طرف گردن موڑ کر بولا تھا، میں روز کو جیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے زندگی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو ضائع کرتے ہیں ان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، وہ شکر نہیں کرتے، اس لیے ہر پل جیتی ہوں، گزارتی نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ پڑتے ڈمپل دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تم بہت کیوٹ ہو، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا، مگر میرے دوستوں کو میں پیاری لگتی تھی۔ نیسٹ میں سب کہتے تھے کہ میں پیاری ہوں۔ مسکرا گئی تھی۔ وہ سب غلط کہتے تھے۔ وہ ٹھہرا تھا۔ روح نے منہ بنایا تھا۔ تم خوبصورت ہو، وہ خوبصورتی سے کہہ گیا تھا۔ ہاں زیادہ کوئی بھی شخص خوبصورت نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے والی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے جو اسے خوبصورت بناتی۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ تبھی اس کو کچھ یاد آیا تھا تو اس نے اس کا ماتھا چھوا تھا۔ بخار نہیں ہے اب بالکل بھی۔ خیر بتونی لڑکی، اس کو چھوڑو اور یہ کھاؤ۔ وہ ایک اور سینڈوچ اور اپنا چائے کا آدھا کپ اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوا بولا تھا، بس مجھے نہیں کھانا۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ نور نہیں آئی تھی؟ طبیعت زیادہ خراب ہے اس کی؟ ادا جان پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے، کھیر بنا کر فریج میں رکھ کے کیا وجدان کو چائے دینے گی آتی ہوگی۔ آئلہ بیگم نے تفصیل بتائی تھی۔ بی بی جان نے کہا ہے کہ ناشتہ وہ بنائے گی، اسپیشل پراٹھے، تو اسے بلائیں، یہ نہ ہو کہ بی بی جان آ جائے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ میں بلاتی ہوں۔ گل بانو باہر نکلی تھی۔ روح چپ کر کے کھا لو اس کو۔ خال دیکھا ہے تم نے؟ جان نہیں ہے تم میں۔ تم جب کچھ کھانا ہی نہیں تو جان کہاں سے ہوگی؟ کل بھی 4 پیناڈول کھائی ہے تم نے اور سارا دن تم نے کھائے بغیر نکالا۔ انسان بن کر کھاؤ میرا بچہ، وہ پیار سے کہتا۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور سینڈوچ پکڑا گیا تھا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پکڑنا پڑا تھا۔ وہ جو گل بانو سے بلانے آئی تھی دیکھ کر مسکرا گئی تھی۔ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ساتھ۔ نوش وجدان کا رخ کو سینڈوچ کھلاتا دیکھ کر مسکرا کر اپنے ماں کے کندھوں پر پیچھے سے ساتھ ٹیک کر بولی تھی، اللہ کسی کی نظر نہ لگے، ان کی محبت کو قائم دائم رہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، آمین۔ نوش آمین کہتی ان کے ساتھ چل دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کو مسکراتا آتا دیکھ کر ادا جان ان سے گویا ہوئی تھی، کیا ہوا بلایا نہیں؟ وہ اپنی کل کی روٹھی بیوی کو ناشتہ کروا رہا ہے تو میں نے سوچا کروا لے، کل سارا دن اس کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا، آج اس نے اسے خود کھلایا ہے تو کھلانے دیں۔ وہ مسکرائی تھی، ویسے سچی 2 دن میں قابو آ گیا ہے ہاں نور کے۔ وانیہ مسکرائی تھی، ہو سکتا ہے پہلے سے طلاق ہو۔ ایسا آملیٹ بیٹ کرتی ہوئی بولی تھی، چلو پہلے سے تھا یا اب بنا ہے، ہمارا بچہ خوش ہے یہی کافی ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ جو کچھ پلوشا نے کیا ہے اس کے بعد بیچاری جس کو سزا مل رہی وہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے گی، مگر شکر ہے اللہ کا۔ زہرا بیگم نے اللہ کا شکر کیا تھا۔ سینڈوچ کا آخری لقمہ وہ وجدان کے منہ میں ڈال گئی تھی اور اٹھ کر باہر کی طرف لپکی تھی۔ روح اس نے پکارا تھا، اس کی پکار پر وہ رکی تھی۔ ہلکا سا مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جس کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر گئی تھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے کچن میں آتے دیکھا وانیہ ہنسنے لگی تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے سوچا تم ناشتہ کر رہی ہو تو پوچھوں کیسا لگا ناشتہ۔ انہوں نے ناشتہ لفظ کھینچا تھا، کون سا ناشتہ؟ وہ خجل ہوئی تھی۔ آن 23 سال کا ہے اور وہ 8 سال کا تھا جب سے اس نے صبح چائے پینا شروع کی تھی، اور ان 22 سالوں میں اس نے صبح کی چائے کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہتا ہے صبح کی چائے آپ کے اندر تازگی جگاتی ہے، ایک مثبت وائبس لاتی، اس کو کسی کے ساتھ مکس نہیں کرتے۔ تو جب اس نے ناشتہ مانگا ہم تبھی ہی سمجھ گئے تھے کہ ان مضیوف نے ناشتہ منگوایا کس لیے۔ ادا جان نے تفصیل بتائی تھی۔ ان کی بات پہ وہ سر جھکا گئی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا، لوگ شرم آ رہے ہیں ادا جان، زینا نے اسے چھیڑا تھا۔ اب تم بھی شروع ہو جاؤ۔ وہ کچن میں آتی آئلہ بیگم کے ہاتھ سے آٹا لیتی پراٹھے بنانے لگی۔ کھانے میں اسے بریانی اور سٹیم وائٹ کڑھائی اور اٹالین کے علاوہ کچھ بنانا نہیں آتا، لیکن وہ ناشتہ خود بناتی تھی اور ہر اتوار کو ان کے گھر میں مختلف ناشتہ بنتا تھا جس کو روح نور بنایا کرتی تھی۔ وہ اسی میں ہی اتنی ایکسپرٹ ہو چکی تھی کہ اب 100 دن لگاتار مختلف ناشتے بنا سکتی تھی۔ کھیر اس کی اپنی پسندیدہ تھی تو اس کو بنانی آتی تھی، اور 2 میٹھی ریسیپیز اس کو معلوم تھی، تو ابھی تک وہ ٹھیک جا رہی تھی۔ مسئلہ کہاں آنا تھا اسے معلوم تھا، مگر وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ جھکانے پر وانیہ کچھ بولنے لگی تھی۔ اس کو سفید سوٹ میں آتی بی بی جان نظر آئی، وہ وہیں سر جھکا گئی تھی اور کچن میں خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ ناشتہ لگ چکا تھا، سب ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وجدان اپنا کام کر رہا تھا، تبھی شہاب خان نے اسٹڈی کا دروازہ نوک کیا تھا۔
بابا آپ مجھے بلا لیتے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، بس کہنا تھا کہ آج یہ کارخانے والا کام مکمل کر کے نکلنا۔ وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ جی وہی کر رہا ہوں، اس نے سر جھکایا تھا۔ خان مجھے امید ہے تم کچھ بھولے نہیں ہوگے۔ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ بابا جو ملا ہے اسے بھول بھی نہیں سکتا، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے تیوڑی چڑھائی تھی۔ جی بابا یاد ہے۔ وہ فائل میں کاغذات لگانے لگا تھا۔ شہابان کی عادت تھی کہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خان کہ جو اس کو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ وہ حامی ہی تب پڑتا ہے اگر اس نے کرنا ہو، ورنہ انکار منہ پہ کرتا ہے۔ اور کون تھا جو اس کا انکار اقرار میں بدل دیتا؟ اس کی ضد کے آگے پورا غار گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بس اسے یاد کروا گئے تھے، زور نہیں دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہا ہے تو کرے گا بھی۔ ان کو بھروسہ تھا، مگر اس بار کا بھروسہ نہ جانے کیا رنگ لانے والا تھا۔ دو لوگوں کا پر اعتماد نہ جانے کشتی کس پار بسیرا کرنے والی تھی۔ اس کو کاغذات اکٹھے کرتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولے تھے، ناشتہ کر لو آ کے۔ ان کی بات پر وہ جی کہہ گیا تھا اور وہ بھی باہر چل دیے تھے۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ نور نے 4 قسم کے پراٹھے بنائے تھے۔ یہ ان کے گھر میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ روزانہ تیل میں ڈوبے پراٹھے کھانے کا رواج عام تھا۔ اس نے مکھن اور گھی کو مکس کر کے پراٹھا بنایا تھا، کچھ میں اور اس نے دودھ اور کچھ میں انڈے ڈالے تھے، اور کچھ پراٹھوں میں اس نے کچی سبزیاں میدے میں مکس کر کے پتلے بیٹر کے پراٹھے بنائے تھے۔ ایک دم گول بنے تھے۔ انڈے بھی اس نے کئی طرز کے بنائے تھے۔ بریڈ کے مختلف سینڈوچ، کباب تک بنائے گئے تھے۔ ٹیبل پر موجود ناشتہ اور اس کے لگانے کے طریقے کو ہی دیکھتے رہ گئے تھے۔ کوئی پلیٹ الٹی سیدھی نہیں تھی، ہر چیز برابر نفاست سے رکھی گئی تھی۔ واؤ مسز قابل دید، وہ مجھ میں مسکرایا تھا۔ سب نے ناشتہ شروع کیا تھا۔ ناشتہ اتنے مزے کا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ بس کھاتا جاؤں۔ سلطان مسکرا کر بولا تھا، میں نے زندگی میں ایسے پراٹھے نہیں کھائے۔ شیرام کو بولنا ہی پڑا تھا، یہ اس کی اچھی بات ہے، آخرکار آغا جان نے کہہ ہی دیا۔ اور سب بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ وجدان نے معمول کی طرح آج بھی ویسے ہی ناشتہ کیا تھا۔ کھیر کہاں ہے؟ دادی جان نے پوچھا تھا۔ جی یہ رہی۔ نور باؤل لے کر تھی، اس نے سب کو سرو کی تھی۔ دادا جان آپ کو شوگر ہے تو میں نے آپ کے لیے یہ گڑ والی کھیر بنائی ہے، اب یہ والی بس ٹیسٹ کر لیں، لیکن کھائیے گا یہ والی۔ وہ دونوں اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ اس سے متاثر ہوئے تھے، مگر اپنے فیصلے کی انا اور گھر کی عزت اس سب سے بڑی تھی۔ سب نے کھیر کھائی تھی۔ عمدہ، آغا خان نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، اور پھر گڑ والی کھیر کھائی تھی۔ لاجواب، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ان کی بات پر وہ خوش ہوئی تھی۔ یہاں آؤ، آغا خان نے اسے بلایا تھا اور اسے 5000 کے 2 نوٹ تھما دیے تھے۔ سدا خوش رہو، اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ دعائیں دے گئے تھے۔ تبھی بی جان نے بلایا تھا اور ایک سونے کی چین اس کو دی تھی۔ سدا سلامت رہو، انہوں نے دعا دی تھی۔ شمشیر خان اور شہابان نے بھی اسے نقد انعام دیے تھے۔ شیرام نے مسکرا کر اسے بلایا تھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ انہوں نے سرخ مخملی ڈبی اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، جس میں سفید رنگ کی چمکتی سونے کی انگوٹھی تھی۔ سدا سہاگر رہو، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس نے آمین کہا تھا۔ شیرام کی بات پر وجدان نے بھی منہ میں آمین کہا تھا۔ بابی ولی نے اسے پکارا تھا۔ جی لالا، وہ اس کے پاس آئی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک گفٹ دیا تھا اس کو، جو اس نے مسکرا کر لے لیا۔ ولی لالا، سلطان نے اس کی بازو کھینچی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ولی نے اسے 5000 دیے تھے، جو اس نے نور کی طرف بڑھا دیے تھے۔ یہ آپ کا انعام۔ سلطان کی بات پر اسے پیار آیا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کا لینے کا حق ہوتا ہے، دینے کا نہیں۔ ویسے بھی جب آپ کی جاب ہوگی اور آپ کے پاس اپنے پیسے ہوں گے تب لازمی لوں گی آپ سے۔ وہ مسکرائی تھی۔ لالا کا بھی دینے کا حق ہے، وہ مسکرایا تھا۔ جی، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی وہ پیسے پکڑ کر بھاگ گیا تھا، جبکہ ولی اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی مسکراہٹ پر قربان جا رہا تھا۔ شیرام نے اسے دیکھا تھا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ منہ پر سجا کر تھوڑا سا وجدان کی جانب جھک کر بولا تھا، تم تو پہلے کم فدا تھے، اب زیادہ ہو گئے ہو۔ آخر پیٹ کے رستے سے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ شیرام نے اسے چھیڑا تھا۔ وانیہ بھابھی کو کھانا بھی نہیں آتا تھا بنانا، وہ تب بھی آپ کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے جواب کی بجائے اسے چھیڑا تھا۔ آج بھی موجود ہے، تم اپنا بتاؤ۔ شیرام بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ وہ اس کو دیکھتا بولا تھا، جلدی فدا ہو گئے ہو۔ اس نے پھر چھیڑا تھا، بیوی ہی ایسی ملی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا بول رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آغا جان اٹھ گئے تھے اور ساتھ ہی سب اٹھ کر چل دیے تھے۔ چلیں ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے باہر والے میز پر کھانا لگانے لگی تھی۔ اس کی ہڑبڑی کو دیکھ کر دادی جان نے اس کی بازو پکڑی تھی۔ یہ جو بھاگنے کی جلدی ہے نا، جاؤ پہلے چلی جاؤ، پھر تسلی سے کھاتے ہیں۔ سچ میں جاؤں؟ آئلہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ بے شرم، انہوں نے سر ہلایا تھا۔ سب نے گفٹ دیا ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کا تو پہلا حق تھا۔ اس کا چہرہ گلاب ہوا تھا۔ جی جی جائیے آپ، زنائش نے اسے چھیڑا تھا اور وہ اوپر چل دی تھی۔